بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ المومنون، نمبر 23، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص، محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ المومنون، نمبر 23، مکی۔ قد افلح، پارہ نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ قد افلح المؤمنون۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جن کی کھیتیاں پکیں گی اور ثمر بار ہوں گی۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ضابطۂ قوانین کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ قرآن فوج، اچیومنٹ کو کھیتی کی مثال سے سمجھاتا ہے۔ سابقہ سورہ میں لعلکم تفلحون، سورہ 22 آیت نمبر 77، تاکہ تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں، تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہوں۔ اس سورت کا آغاز قد افلح المومنون، سورہ 23 آیت نمبر 1 سے ہوا ہے، یعنی وہاں تفلحون سورہ 22 آیت 77 کہا تھا۔ اب اس کی تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ تفلحون اور افلاح وہی ہے جسے فلاحت کہتے ہیں، یعنی کھیتی کا پروان چڑھنا۔ مذاہب میں مذہبی کاموں کا نتیجہ نجات بتایا جاتا ہے، یعنی صبح بخار چڑھا، دوائی لی، شام کو بخار سے نجات مل گئی، ویسا کا ویسا پھر ہو گیا۔ نجات میں کسی قسم کا حصول یا کسی قسم کی تکمیل شامل نہیں ہوتی، بس جیسے تھے ویسے ایز یو ور ہو جاتے ہیں۔ فلاح کے معنی نجات نہیں ہے۔ ہر مذہب نجات، سالویشن کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ دین میں تفلحون اور افلاح سے کچھ تکمیل اور حصول، اچیومنٹ یعنی فوز مراد ہوتی ہے۔ کھیتی پروان چڑھتی ہے تو اناج کا حصول ہوتا ہے، اور انسانی ذات کی کھیتی پروان چڑھنے سے مراد ہے ذات کی نشو و نما اور دنیاوی زندگی کے معیار کا بلند ہونا۔ زندگی ایک دائرے میں چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا نے تو پہلی ہی سورہ میں صراط المستقیم کی آرزو سکھائی۔ صراط المستقیم سیڑھی کی مانند سیدھا اور بلندی کی طرف لے جانے والا راستہ ہوتا ہے، جس میں ہر قدم بلندی کی طرف اٹھتا ہے۔ اسی کو سعودی سفر بھی کہتے ہیں، یعنی ترچھا لیکن سیدھا اوپر کی طرف سفر، جس میں فوز اور فائز المرامی کا حصول ہو۔ فوز کا مادہ فے واو زے ہے، اور اس میں تکمیل اور حصول دونوں شامل ہیں۔ Something achieved in complete. ایمان اور عمل صالح سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے، جسے اس نے کھیتی کی مثال سے سمجھایا ہے۔ ایمان والی زندگی کو زمین سمجھ لیں اور صالح اعمال کو صالح بیج۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر صالح بیج نہیں ہے تو کوئی کسان کھیتی پر محنت نہیں کرے گا، کیونکہ غیر صالح بیج سے اسے صالح نتائج کا یقین نہیں ہوتا۔ اسے ایک ایک صالح بیج سے بہت سے دانوں کے حصول کا یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ کھیتی پر محنت کرتا ہے۔ قرآن ایمان اور اعمال صالح کو کھیتی کی تشبیہ دے کر سمجھاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہی مفہوم ہو سکتا ہے، جس میں فوز و فلاح کو اس طرح سمجھایا کہ جس شخص کا آج ٹوڈے اس کے گزرے ہوئے کل یسٹرڈے کے مقابلے میں زیادہ برومند کامیاب نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ گھاٹے میں رہا، تباہ ہو گیا، گویا اس نے زندگی کا ایک دن ضائع کر دیا۔ ایک مومن کا آج گزشتہ دن سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 2۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جو دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ اس ضابطۂ قوانین کی صداقت کو تسلیم کر کے اطاعت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلے، تاکہ فرائض زندگی ضابطے کے مطابق سر انجام دیتے رہیں۔ خشیت کا مفہوم۔ اس آیت کا ترجمہ مذہب یوں کرتا ہے کہ نماز میں سر جھکائے ہوئے، آنکھیں جھکائے ہوئے، بہت انکساری کے ساتھ مسکین شکل بنائے ہوئے رکعتیں پوری کریں۔ خاشعون، سورہ 23 آیت نمبر 2۔
خشیت جب پیاس لگتی ہے تو آپ پانی کسی تھانے دار کے ڈر سے نہیں پیتے کہ اگر پانی نہ پیا تو سزا ملے گی۔ پیاس تو اندر کا تقاضا ہے جسے پورا نہ کیا جائے تو پیاس اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ آپ پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب قوانین خداوندی کی اطاعت یا فرائض منصبی کی ادائیگی آپ کے دل کا، آپ کے اندر کا تقاضا بن جائے تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ دل اور اندر کے تقاضوں کا قوانین خداوندی کی طرف جھکاؤ کو نفسیاتی تبدیلی بھی کہتے ہیں، جو خود ہی کرنا پڑتی ہے۔ سورہ 13 آیت نمبر 11۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین، پستیوں اور بلندیوں میں ہے وہ سب اللہ کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے ہمہ تن و ہمہ وقت سرگرم عمل ہے، اور پرندے بھی بلندیوں میں پر پھیلائے خدا کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں، کیونکہ کائنات کی تمام اشیاء اپنے اپنے فریضہ زندگی یعنی صلاۃ اور سرگرمی عمل یعنی تسبیح سے خوب واقف ہے۔ سورہ 24 آیت نمبر 41۔ الصلاۃ کے بارے میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 3۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جو بے نتیجہ لغو امور میں اپنی توانائیاں صرف کرنے سے باز رہے۔ لغو چڑیوں اور کووں کی چینچیں اور کائیں کائیں کا ایسا شور جس میں کوئی بات کان میں پڑے بھی تو سمجھ میں نہ آ سکے، تو ایسے بے ہنگم شور کو لغو کہتے ہیں، یعنی ایسا شور کہ جو قرآن کی آواز کو دور رکھے اور اگر کان میں آئے بھی تو کچھ سمجھ میں نہ آ سکے، نیز بے نتیجہ کام۔ آیت نمبر 4۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جو ضابطۂ قانون پر عمل پیرا ہو کر نوع انسانی کو نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتے رہے۔ اسلامی نظام میں عوام کا فاعلون ہونا للزکاة کے لیے ہے تاکہ افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما دیا جائے۔ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا قیام نہایت ضروری ہے۔ حکومت کے بغیر صلاۃ، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس کا اولین فریضہ نمبر 1 اقامت الصلاۃ یعنی نظام خداوندی قائم کرنا ہے، نمبر 2 زکوٰۃ یعنی افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما فراہم کرنا ہے، نمبر 3 معروف کا حکم دینا اور نمبر 4 منکر سے روکنا ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اسلامی حکومت زکوٰۃ لے گی نہیں بلکہ افراد معاشرہ کو زکوٰۃ دے گی، اور زیر نظر آیت میں کہا گیا للزکاة، سورہ 23 آیت نمبر 4۔ یہاں زکوٰۃ کے پہلے لام آیا ہے تو بات صاف ہو گئی کہ جب ان کی مومنین کی حکومت قائم ہوگی تو نظام خداوندی اور عوام کا فاعلون ہونا للزکاة کے لیے ہوگا، یعنی نظام حکومت اور عوام کی ساری کوششوں کا مقصد للزکاة کے لیے فاعلون ہونا ہے تاکہ افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما دیا جائے۔ حکومت خداوندی کے 4 بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 4 فرائض یہ ہیں، نمبر 1 قیام صلاۃ، نمبر 2 ایتاء زکوٰۃ، نمبر 3 امر بالمعروف اور نمبر 4 نہی عن المنکر۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 5۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا۔ آیت نمبر 6۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے جنسی توانائی کو صرف کیا بھی تو صرف اپنی بیویوں پر، اور پہلے سے موجود سورہ 47 نمبر آیت 4 لونڈیوں پر، تو بیویوں اور لونڈیوں کے باب میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانهم، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جو تمہارے اندر پہلے سے لونڈیاں چلی آ رہی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد غلام اور لونڈیاں بنانا منع کر دیا گیا تھا۔ سورہ 47 آیت نمبر 4۔ جو بات عورتوں کے لیے معیوب ہے وہ مردوں کے لیے پہلے معیوب ہے۔ اس صورت کے ابتدائی میں مومنین کی چند خصوصیات بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ نمبر 1 مومنین کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی،
ان کی کوششیں بارآور ہوں گی، ان کی جدوجہد نتیجہ خیز ہوگی، انہیں فوز اچیومنٹ حاصل ہوگی۔ نمبر 2، وہ دل کے پورے جھکاؤ خشیت کے ساتھ اپنے فرائض زندگی کو ادا کرنے کے لیے خدا کے قانون کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ صلاۃ۔ نمبر 3، وہ لغویات یعنی بے نتیجہ کاموں میں اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے۔ اب آگے چند خصوصیات اور بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں مومنین کی خصوصیت حفاظت عصمت بتائی ہے۔ ہمارے ہاں عصمت کی حفاظت کے سلسلے میں صرف عورتوں اور لڑکیوں تک کو ہی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ لڑکوں کے بارے میں حفاظت عصمت کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ قرآن میں جہاں جہاں عصمت کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں مردوں کا ذکر پہلے کیا ہے اور بعد میں عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے نزدیک مردوں اور عورتوں کی عصمت کو برابر کی اہمیت حاصل ہے۔ جو بات عورتوں کے لیے معیوب ہے وہ پہلے مردوں کے لیے معیوب ہے اور بعد میں عورتوں کے لیے۔ معاشرے میں عصمت کی حفاظت کا مطالبہ قرآن دونوں جنس سے بالخصوص مردوں سے پہلے کہتا ہے۔ نکاحوں کے بے باک نہ ہونے دینے کا حکم پہلے مردوں کو دیا اور بعد میں عورتوں کو دیا گیا۔ سورہ 24 آیت نمبر 30-31۔ عصمت حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے قرآن نے روکا ہے وہاں وہاں سے مرد و عورتیں دونوں رک جائیں۔ اس کائنات میں احسن تخلیق خدا کی ذات کرتی ہے، وہ احسن الخالقین ہے، اور چھوٹے پیمانے پر تخلیق کرنے والی دوسری ذات انسان کی ذات ہے۔ انسان کا ایک کام تولید ہے اور دوسرا تخلیق کرنا ہے۔ اگر تولید میں جنسی توانائی کو ضائع کرنے میں حد سے بڑھا جائے، جنسی بے باکیاں اختیار کی جائیں، تو انسان کی تخلیقی توانائیاں کمزور پڑ جاتی ہیں اور انسانی گروہ تہذیب و تمدن کے بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ آیت نمبر 7۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ لیکن جو اس کے علاوہ جنسی تعلق کی کوئی صورت اختیار کرے تو یہ قانون شکنی ہوگی، اور قانون شکنی سنگین جرم ہے۔ سورہ 24 آیت نمبر 2۔ قرآن ایک بیوی ایک مرد کا تصور دیتا ہے۔ سورہ 4 آیت نمبر 3۔ لیکن استثنائی حالات میں ایک سے بھی زیادہ بیویوں کا حکم نہیں، بلکہ عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہے۔ سورہ 4 آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 8۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھا۔ سورہ 4 آیت نمبر 58۔ جو رائی کے حقوق ہیں وہ رعایا کے فرائض ہیں، اور جو رعایا کے حقوق ہیں وہ رائی کے فرائض ہیں۔ اس آیت میں 3 لفظ امانت، عہد اور رعایا آئے ہیں۔ امانت کا مادہ امن ہے۔ رعایا کا لفظ بتا رہا ہے کہ امانت اور عہد نبھانا انفرادی سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے۔ مثلا ایک چرواہا جب اپنے جانوروں کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتا ہے تو چرواہا جانوروں کا رائی ہوتا ہے اور جانور چرواہے کے رعایا ہوتے ہیں۔ رعایا کے لفظ نے بتا دیا کہ بات انفرادی سے بڑھ کر حکومت، رائی اور عوام رعایا کے بیچ کی بات ہے۔ مذہب میں عام مفہوم تو یہی لیا جاتا ہے کہ اپنے عہد، معاہدے یا وعدوں کی پاسداری کرو اور امانات کی حفاظت کرو۔ معاشرے میں انفرادی طور پر یہ کچھ کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی، امانت کی خیانت نہ کرنا اور کچھ اور اخلاقی اقدار کی پابندیاں تو ہر مذہب اور ہر مہذب سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، تو ان کے پاس اخلاقی قدروں پر مبنی تعلیم کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں، انسان اپنی عقل کی روح سے ایک بھی اخلاقی قدر نہیں بنا سکتا۔ عقل میں اس بات کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک عالمگیر اخلاقی قدر بنا لے۔ لہذا عالمگیر ضابطۂ اخلاق، یونیورسل کوڈ آف ایتھکس، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اکرام کی وحی جو وہ بستی بستی کریا کریا پہنچاتے رہے۔ یہ اخلاقیات ان کی باقیات ہیں جو تقریباً تمام اقوام میں متوارث چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کریم صرف عالمگیر ضابطۂ اخلاق ہی کو دہرانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطۂ قانون عطا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآنی نظام سے معاشرے میں امن و امان کے ساتھ ساتھ فوز و فلاح بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نظام انسان کو ان صحیح خطوط پر گامزن کر دیتا ہے جو نوع انسانی کے اندر کا ایک بنیادی تقاضا ہے، مگر افسوس نوع انسانی مفاد خواہش کے چکر میں آ کر قرآنی نظام کی طرف نہیں آ رہی ہے،
مغربی جمہوریت میں سماجی و معاشرتی نظریہ میثاق۔ وہ لوگ قابل ستائش ہیں جنہوں نے تنہا عقل کے زور پر، فکر کے زور پر، نظری اکیڈمیکلی طور پر سماجی و معاشرتی نظریہ میثاق تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ تجویز کیا، لیکن اس میثاق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے پاس قوت محرکہ نہ تھی کہ لوگ کیوں اپنے حقوق سے نظام کے حق میں دستبردار ہوں۔ قرآن نے بتایا کہ دینے سے خود تمہاری اپنی ذات کی نشو و نما ہوگی، تو دوسری طرف تمہاری سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تمدنی زندگی میں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ انقلاب فرانس کے نتیجے میں سماجی و معاشرتی نظریہ میثاق تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ وجود میں آیا۔ اس معاہدے کے دو اہم جزو ہیں، ایک جزو سماجی، معاشی، معاشرتی اور تمدنی اور سیاسی انصاف بہم پہنچانے والا، جس کو حکومت کہتے ہیں، اور دوسرا جزو رعایا یعنی عوام ہے۔ اس میثاق کی روح سے عوام اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر انہیں حکومت کو سونپ دیتے ہیں۔ حقوق کے سونپ دے جانے کے بعد حکومت عوامی نمائندوں کے ذریعے عوام کے فرائض کا تعین کرتی ہے جو عوام کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ عوام کی ذمہ داریاں حکومت کے حقوق ہوتے ہیں۔ عوام کی طرف سے اپنے حقوق کے چھوڑے جانے کے بعد عوام کے نمائندوں کے ذریعے حکومت عوام کے حقوق متعین کرتی ہے جو حکومت کی ذمہ داریاں رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، اور حکومت کی ذمہ داریاں عوام کے حقوق ہوتے ہیں۔ اس طرح حقوق، رائٹس اور ذمہ داریوں رسپانسبلٹیز کے طے ہو جانے کے بعد سماجی و معاشرتی میثاق تکمیل کو پہنچتا ہے۔ میثاق یا معاہدے کی دو فریقوں میں سے نظم و نسق قائم رکھنے کی ذمہ داری اٹھانے والی یعنی حکومت کہتی ہے کہ میں فلاں فلاں حقوق تمہیں دوں گی، بشرطے کہ تم ان ذمہ داریوں کو پورا کر دو جو تم پر عائد کی گئی ہیں۔ اسی طرح عوامی نمائندے حکومت کی ذمہ داریاں طے کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داریاں اوبلیگیشن ہوتی ہیں، جبکہ حکومت کی ذمہ داریاں عوام کے حقوق ہوتے ہیں۔ سماجی و معاشرتی نظریہ میثاق تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ پر جمہوریت کے نظام کی ساری عبارت استوار ہوتی ہے۔ قرآنی نظریہ میثاق کے خد و خال۔ اس نظریہ کی روح سے حق حکومت صرف خدا کا ہے، یعنی اطاعت و محکومیت صرف اور صرف خدا کے قوانین کی جائے گی۔ تو کیا خدا کے قوانین کی اطاعت انفرادی طور پر کر لی جائے گی؟ نہیں، پہلے ذکر آ چکا ہے کہ رعایا اور رائی کے الفاظ انفرادی کی بجائے اجتماعی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خدا کے اخلاقی قوانین انسانی معاشرہ میں انسان کے اختیار و ارادے کی وجہ سے فطری قوانین کی طرح از خود نافذ نہیں کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کو انسانی دنیا میں انسانوں نے ہی نافذ کرنا ہوتا ہے، لہذا قرآنی نظام میں بھی دو فریق ہوتے ہیں۔ ایک فریق آن بیہاف آف اللہ، نظم و نسق اور عدل و انصاف بہم پہنچانے والا رائی یعنی نظام خداوندی ہوتا ہے، اور دوسرا فریق عوام، رعایا۔ اس نظام میں رائی اور رعایا دونوں انسان ہوتے ہیں۔ رائی زمین پر خدا کے احکامات کی خود بھی اطاعت کرتا ہے اور رعایا سے بھی ان قوانین کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ فریق رائی اطاعت کے بدلے میں وہ تمام وعدے پورے کرتا ہے جو خدا نے قرآن کریم میں انسانوں سے کیے ہوئے ہیں۔ گویا رائی زمین پر آن بیہاف آف اللہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے جو قوانین خداوندی کے اطاعت و محکومیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہی رائی یعنی نظام خداوندی قوانین خداوندی کے مطابق زمین پر خدا کی جگہ کام کرتے ہوئے خدا کے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور یہی رائی یعنی نظم و نسق اور عدل و انصاف بہم پہنچانے والا فریق بدلے میں رعایا کو خدا کے قوانین کی اطاعت کے نتیجے میں متشکل ہونے والی جنت فراہم کرتا ہے۔ دراصل نظام خداوندی عوام کو کچھ نہیں دیتا۔ اسی دنیا میں جو جنتی زندگی عوام کو ملتی ہے وہ نظام اور عوام کے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فطری نتیجہ ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآنی میثاق کی بنیاد یہ ہے کہ بے شک اللہ نے جماعت مومنین سے ان کی جان و مال جنت عطا کرنے کے عوض خرید لیے ہیں۔ یہ جماعت مومنین نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ ان کے لیے جنتی معاشرہ فراہم کرنا اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے، اور یہ معاہدہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب تورات و انجیل میں تھا، اور اب اس عہد کی تجدید قرآن میں کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پس تم اے جماعت مومنین اس سودے پر
جو تم نے اللہ سے نظام خداوندی کی معرفت کیا ہے خوشیاں مناؤ، اور جنتی زندگی کا حصول ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 111۔ یہ معاہدہ محض ذہنی اور اعتقادی نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاہدہ نظام خداوندی سے کیا جاتا ہے۔ جہاں خدا کی ذمہ داریوں کا ذکر آئے گا تو خدا کی ذمہ داریاں جماعت مومنین کے حقوق ہوتے ہیں، جو انسانوں کی دنیا میں اس نظام خداوندی کے ہاتھوں پورے ہوتے ہیں جس کو انسان ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ خدا حکومت کرنے کے لیے خود زمین پر نہیں آتا، بلکہ جماعت مومنین خدا کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ نظام خداوندی کی شرط اول ہی یہ میثاق ہے۔ اس نظام کو انبیاء کے آخری دور میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل کیا تھا، اور بعد میں اس نظام کو خلفائے راشدین نے آگے بڑھایا۔ نظام خداوندی کے لیے قرآن نے اللہ اور رسول کی جامع اصطلاح استعمال کی ہے۔ نظام خداوندی کے ابتدائی مرحلے میں جنت غائب میں ہوتی ہے، اس کے لیے خدا کے وعدے کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا جماعت مومنین نے اپنی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خدا کو، یعنی خدا کی نمائندہ جماعت کی سینٹرل اتھارٹی خدا اور رسول کو فروخت کر دیتی ہے۔ اس معاہدے کے بعد اگر مومنین کے پاس جان و مال رہتا بھی ہے تو وہ نظام خداوندی کا بطور امانت پاس موجود ہوتا ہے، جسے عند ضرورت طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورہ 9 آیت نمبر 111 والے معاہدے کی تجدید کا وقت آیا تو بیعت کرتے ہوئے زمین پر خدا کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اور رسول کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا، لہذا قرآن ہی سے ثابت ہوا کہ اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی کی سینٹرل اتھارٹی زمین پر خدا کا نمائندہ ہوتی ہے۔ نظام خداوندی جو کچھ لوگوں سے وصول کرتا ہے اس کے پاس وہ اس کے پاس عوام کی امانت ہوتا ہے۔ اس امانت سے نظام خداوندی عوام کے حقوق رائٹس ادا کرتا ہے۔ نظام اپنے لیے کچھ نہیں لیتا، بلکہ وہ عوام کے حقوق ادا کرنے کے لیے عوام سے کچھ لیتا ہے۔ اگر نظام عوام کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اسے عوام سے کچھ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نظام کی طرف سے امانت کس طرح عوام کی طرف لوٹتی ہے؟ فرمایا جب ان کے معاملات کے فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، سورہ 4 آیت نمبر 58۔ تو ظاہر ہوا کہ نظام خداوندی لوگوں کے فیصلے عدل کے ساتھ کرے تو گویا وہ عوام کی امانت عوام کو لوٹا رہا ہے، کیونکہ حق و انصاف کا فیصلہ نظام کے پاس ایک امانت ہوتا ہے جس کی ادائیگی کے بعد نظام کا عہد اور اس کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے اور عوام کو حق مل جاتا ہے۔ جب دونوں فریق اپنا اپنا عہد پورا کریں گے تو معاشرے سے خوف ختم ہو جاتا ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے، سورہ 24 آیت 55، سورہ 2 آیت 38۔ اور یہی تو ایمان کا نتیجہ ہے اور یہی نظام خداوندی ہے۔ آیت نمبر 9۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے نظام صلاۃ کی روح سے عائد فرائض کی پوری محافظت کی، سورہ 24 آیت نمبر 41۔ صلاتہم، یہاں صلاۃ جمع کے سیغے میں آیا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جتنی چیزیں ان کے ذمے ہیں، امانتیں اور فرائض، ان کی محافظت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ محافظت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 10۔ اولئک هم الوارثون۔ یہی وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں جو زندگی کی سعادتوں اور کامرانیوں کے وارث ہوں گے۔ آیت نمبر 11۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فلاح پانے والوں کی اس دنیا کی زندگی میں وسعتیں، سرسبزیاں اور شادابیاں ہوں گی، اور آخرت میں بھی وہ اسی قسم کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ زندگی کی ایسی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الفردوس، فردوس جنت کا لفظ عام طور پر قرآن میں آتا ہے جس چیز میں وسعتیں اور فراخیاں، سربلندیاں اور سرفرازیاں، سرسبزیاں اور شادابیاں، یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں تو عرب اسے فردوس کہتے ہیں۔ اوپر آیات میں مومنین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب زندگی بسر کریں گے، سورہ 70 آیات 23 تا 34، نیز سورہ 7 آیت 43، سورہ 43 آیت 72۔ آیت نمبر 12۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ اور انسانی پیکر میں آنے سے پہلے یقیناً ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا بے جان مٹی کے خلاصے سے کی۔ زندگی کی تمام شاخوں یعنی نباتات، حیوانات اور انسان کی پیدائش نفس واحدہ سے ہوئی۔ سلالۃ من طین، مٹی کا خلاصہ جو مٹی کے نمکیات اور معدنیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ زندگی کسی بھی پیکر میں ہو، مٹی کے نمکیات اور معدنیات کو نشو و نما کے لیے اپنے اندر پانی کی مدد سے جذب کرتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا کوئی پیکر بھی اپنی نشو و نما کے لیے مٹی کا خلاصہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے پانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ سورۃ عیسیٰ آیت نمبر 30۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنین کی خصوصیات بتائیں کہ یہ لغو سے معترض رہتے، صلاۃ قائم کرتے ہیں، نوع انسانی کی نشو و نما کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، جنسی اختلاط میں پابندیوں کا خیال کرتے ہیں، امانات اور عہد کو پورا کرتے ہیں، اور قوانین خداوندی کے مطابق عائد فرائض زندگی کے پاسداری کرنے والے ہیں۔ ان خصوصیات کا تعلق اقدار خداوندی سے ہے، جن کی پاسداری کرنا خالصتاً انسانی خاصہ ہے۔ حیوانات کے سامنے اقدار ویلیوز نہیں ہوتی، ان کے سامنے صرف ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی بھوک لگی جو کھیت سامنے آیا اس میں سے پیٹ بھر لیا۔ یہ انسانیت کی سطح کی بات ہے کہ پیٹ صرف اپنے کھیت سے بھرنا ہے، یعنی جائز اور ناجائز کی تمیز انسانی سطح پر ہوتی ہے۔ تمام جاندار بشمول انسان نفس واحدہ سے پیدا ہوئے اور پھر مٹی کے خلاصے سے نشو و نما پائی۔ اب بھی مٹی کے خلاصے سے ہی بالواسطہ اور بلا واسطہ نشو و نما پا رہے ہیں۔ بہرحال انسان میں اس کی ذات بھی ہے جس کی نشو و نما قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ابتدائی مراحل طے کرانے کے بعد پھر ہم نے انسان کی افزائش نسل بذریعہ نطفہ کی، جو رحم کے اندر مادے کے انڈے میں قرار گیر ہو گیا۔ قرار مکین، جب چلنے والی کوئی شے کسی مقام پر آ کر ٹھہر جائے تو اسے قرار کہتے ہیں، لیکن وہ شے جامد نہیں ہوتی۔ مادہ منویہ سے جرثومہ سفر کرتا ہوا آگے چلتا ہے اور عورت کے رحم میں موجود ایک خلیہ انڈے میں داخل ہو کر قرار پکڑتا ہے اور پھر وہاں اس کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نطفے کے اس طرح خلیے میں قرار پکڑنے کو قرار مکین کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 14۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر نطفے کو علقہ جنین یعنی جونک کی سی شکل میں تبدیل کیا، پھر علقہ کو گوشت کا لوتھڑا سا بنایا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھار دیا، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی، پھر پیدائش کے ساتھ ہی نفخ روح سورہ 32 آیات 7 تا 9 کرنے کے بعد انسان کو ایک بالکل نئی قسم کی مخلوق کی شکل میں نمودار کر دیا۔ سو دیکھو خدا کا قانون تخلیق کتنی بڑی ممکنات برکات کا حامل ہے۔ خدا کی تخلیق صحیح توازن و تناسب میں ہوتی ہے، اس لیے وہ خود احسن الخالقین ہے۔ نفس واحدہ سے شروع ہو کر زندگی اپنی آخری کڑی بذریعہ تولید و تناسل میں داخل ہوئی۔ علقہ کو ہم لوتھڑا سا کہتے ہیں، مگر یہ لفظ اس کے لیے صحیح نہیں کیونکہ لوتھڑے میں پھر بھی گوشت کا کچھ تصور آ جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے پلازما کہتے ہیں، جو جالی کی طرح ایک شے ہوتی ہے، یعنی علق جالی سی کی طرح چیز کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ مضغتن جالی سی شے کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اب اس میں گوشت کا تصور بھی ابھرتا ہے۔ عظامن، عظام خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور وہیں سے عظیم کا لفظ ہے۔
عظیم شے ہی وہ ہوتی ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ہو۔ عظم و ہڈی کو کہتے ہیں جو حیوانات کے جسم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ عظم الفدان، کسان کے ہل کا وہ حصہ جس میں لوہے کا پھل لگا ہوا ہوتا ہے، ہل میں اس لکڑی کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ عظمات القوم، قوم کے سردار کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قوم میں بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ عظم الطریق، راستے کے کشادہ حصے کو کہتے ہیں کیونکہ کشادہ حصہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ عظمتوں کے بنیادی معنی تکبر و غرور، بڑائی، نیز عزت و حرمت کے بھی ہیں۔ العظیمہ تو سخت پیش آنے والی بات یا حادثہ۔ عظیم کے مادہ کے بنیادی معنی بڑا ہونے اور قوی ہونے کے بھی ہیں۔ اس مرحلے پر ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھرا اور ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھ گئی۔ خدا نے زندگی کو مٹی کے خلاصے سے لے کر آج کی حالت تک پہنچانے کے لیے مختلف مراحل سے گزارا۔ سورہ 71 آیت نمبر 14۔ پیدائش سے پہلے حیوان بشمول انسان ان ہی تمام مراحل سے گزرتے ہیں۔ حیوانات کے مراحل تو یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسانی بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی نفخ روح کر دی جاتی ہے، یعنی ذات عطا کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیگر حیوانات سے ایک مختلف مخلوق بن جاتا ہے۔ جب تک حیوانی انسان یا آدم میں نفخ روح نہ کی گئی، اس میں نہیں آئی تھی کہ اس کو تم کہہ کر پکارا جائے۔ اسی لیے انسانی تخلیق کے ان مراحل کا ذکر جن میں انسان اور حیوانات دونوں شریک تھے، ان میں انسان کے لیے غائب کی ضمیر تھرڈ پرسن لائی گئی۔ مثلا النسلہ سورہ 32 آیت نمبر 8، سواہو اور کی ہے سورہ 32 آیت نمبر 9۔ جب روح یعنی صفات خداوندی انسان میں نفخ کر دی گئی اور انسان کو سماعت و بصارت اور قلب و فؤاد عطا کر دیے گئے تو انسان میں آ گئی، اور یہ اب اس قابل ہو گیا کہ اس سے ضمیر غائب کی جگہ مخاطب کی ضمیر لکم سیکنڈ پرسن تم کے ساتھ بات کی جائے۔ نفخ روح کی وجہ سے انسان تخاطب کے قابل ہو گیا، یعنی اب یہ زندگی کی شاخ انسان کہلانے کی مستحق قرار پا گئی۔ یہ جسے ہم تم یا وہ اپنے آپ کو میں کہتے ہیں، اس کو انسانی ذات کہتے ہیں۔ ذات ناقابل تغیر شے ہے، البتہ غیر نشو و نما یافتہ ذات کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ذات کا منکر انسان کافر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں تم نے 10 سال پہلے یہ کہا تھا، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس کی تم آج بھی وہی ہے جو 10 سال قبل تھی۔ یہ تم یعنی انسانی ذات انسان کے طبعی جسم میں ہی پرورش پا سکتی ہے۔ ایک دفعہ نشو و نما پا جائے تو جسم کی موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیپ میں پانی کا قطرہ جب گوہر بن جائے تو سیپ کے ٹوٹنے کے بعد بھی سمندر کی متلاطم موجیں موتی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گوہر پانی میں رہتے ہوئے بھی سمندر کا حصہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہ اپنا الگ تشخص برقرار رکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ذات میں وقار پیدا کرنے کی آرزو، تمنا، خواہش پیدا کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو خدا نے فرمایا کہ اے انسانو، تم خدا کے ہاں سے وقار کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ سورہ 71 آیت نمبر 13۔ آیت نمبر 15۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون۔ پھر طبعی مراحل طے کرنے کے بعد تمہارے سب کے طبعی جسموں کو مرنا ہے۔ جسموں پر موت وارد ہوتی ہے، جبکہ نشو و نما یافتہ اور غیر نشو و نما یافتہ ذات آگے منتقل ہو جاتی ہیں۔ اقتدار خداوندی کا تعلق انسانی ذات سے ہے، جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات مستحکم اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ لہٰذا کفر اور اسلام کا مدار انسانی ذات یا خودی کے صحیح تصور پر ہے۔ محض خدا کے ماننے سے کوئی شخص مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو دنیا کی اکثریت تو خدا کا اقرار کرتی ہے، پھر تو دنیا کی اکثریت مسلمان یا مومن ہوتے۔ قریش مکہ خدا کو مانتے تھے، لیکن مسلمانوں کے شدید ترین دشمن یہی تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مومنین خدا اور اپنی ذات کا اقرار کرتے تھے، جبکہ قریش خدا کا تو اقرار کرتے تھے لیکن وہ اپنی ذات کے منکر تھے۔ آج ساری دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہوں یا کوئی اور مذہب رکھتے ہوں، وہ انسانی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ سائنس آج اور قرآن شروع سے بتا رہا ہے کہ حیوانات کی سطح تک انسان اور حیوان رحم مادر میں ایک جیسے ہی مدارج طے کرتے ہیں۔ رحم مادر میں بکری کا بچہ بھی وہی مدارج طے کرتا ہے جو انسان کا بچہ طے کرتا ہے، لیکن انسانی بچے کو پیدائش کے ساتھ ہی نفخ روح کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیگر حیوانات سے مختلف مخلوق بن جاتا ہے۔ سورہ 23 آیت نمبر 14۔
یعنی اوروں سے کچھ اور مخلوق بن جاتا ہے۔ انسان آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کو نفخ روح کے ذریعے عطا کی گئی خوابیدہ خدائی صفات کو اپنے اندر اجاگر کر کے انسان بننا ہوتا ہے۔ انسان بنا بنایا پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس حیوان بنا بنایا پیدا ہوتا ہے۔ حیوان کو صرف پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مرتے دم تک حیوان ہی رہتا ہے، اسے حیوان سے آگے کچھ اور نہیں بننا ہوتا۔ بکری آج بھی بکری ہے اور وہ 2 لاکھ سال پہلے بھی یہی بکری تھی۔ انسان حیوانات کے مقابلے میں کچھ خوابیدہ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے جن کی اسے طبعی جسم میں رہتے ہوئے نمود کرنا ہوتی ہے۔ انسان صلاحیتوں کی نمود سے ہی انسان آدمی سے انسان بنتا ہے۔ انسان بن جانے کے عمل کا نام اسلام ہے اور انسان بن جانے کے عمل کا لازمی نتیجہ مومن ہوتا ہے۔ انسان اور حیوان کے طبعی جسم میں صرف پرورش ہوتی ہے، ارتقاء نہیں ہوتا۔ ارتقاء ہوتا ہے تو صرف انسانی ذات کی صلاحیتوں میں۔ انسانی ذات کی صلاحیتوں میں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے نمود یا ارتقاء کرتے چلے جانا، یہ انسانی ذات یا انسانی نفس پر ایمان ہے، کیونکہ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی وہی بسر کرے گا جس کو اپنی ذات پر ایمان ہو۔ انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ اپنی ذات کی نشو و نما کے حسن کارانہ انداز سے بہترین توازن بدوش زندگی بسر کرے۔ سورہ 95 آیت نمبر 4۔ لیکن جب انسان اپنی صلاحیتوں کی نمود نہیں کرتا تو انفرادی مفاد پرستیوں کی وجہ سے یہ حیوانی زندگی کی پسترین سطح پر چلا جاتا ہے۔ سورہ 95 آیت نمبر 5۔ آدم یعنی بنی نوع آدم کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ اس کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، سورہ 23 آیت نمبر 12۔ لیکن احسن تقویم والی آیت میں اس کو آدم کہنے کے بجائے انسان کہا، کیونکہ صلاحیتوں کی نمود اور صلاحیتوں کا متوازن ہونا انسان میں ہوتا ہے، نہ کہ آدم میں۔ انسانی صلاحیتوں میں نشو و نما کو قرآن نے یوں سمجھایا کہ انسانی صلاحیتیں درجہ بدرجہ طبقاً ان طبق بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائیں گی، سورہ 84 آیت نمبر 19۔ اور اس طرح انسان اپنے بلند سے بلند تر انسانیت کے مقام سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس کے 2 قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے اثرات تو وہ ہیں جو انسانی ذات کو مستحکم کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں میں نشو و نما کرتے ہیں۔ ایسے ہی اثرات اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے اعمال بشمول خیالات، میلانات، رجحانات اور ارادہ وہ ہیں جو ذات کو غیر مستحکم کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں میں نشو و نما پیدا کرنے کی بجائے صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں۔ پہلی قسم کے اعمال قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی روح سے ہوتے ہیں، جن سے انسان کی ذات متوازن بیلنسڈ ہوتی چلی جاتی ہے، سورہ 18 آیت نمبر 37۔ اور دوسری قسم کے اعمال قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے کی روح سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اثرات سے ذات میں اضمحلال یعنی ضعف پیدا ہوتا ہے، ذات اسفل ہو جاتی ہے، سورہ 95 آیت نمبر 5۔ کچھ بنا ہوا انسان بھی واپس حیوانی سطح پر چلا جاتا ہے۔ انسانی ذات پر ایمان ہی انسان کو غیر اقداری اعمال سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ذات میں اضمحلال پیدا ہو جانے سے وہ سراسر خسارے میں رہے گا، آیت نمبر 16۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تم کو یعنی انسانی ذاتوں کو قیامت کے دن نئے پیکروں میں اٹھا کر کھڑے کر دیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو میں نہیں کہتا اس کو تم سے مخاطب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ملاحظہ ہو اوپر سورہ 23 آیت نمبر 14 کے تحت۔ آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ ہم نے تمہارے اوپر متعدد کرے بنا دیے جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ہم مخلوق کے سامانے پرورش و نشو و نما سے غافل نہیں ہیں۔ طرائق طریق کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک کے پیچھے دوسرا چلنے والا بھی ہوتے ہیں۔ 1400 سال قبل کروں کے لیے کہنا کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، محو گردش ہیں، یہ بڑی بات تھی اور یہ بات خدا ہی کہہ سکتا تھا۔ آیت نمبر 18۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون۔ سامان پرورش دینے کے لیے ہم بادلوں سے ایک خاص اندازے کے مطابق بارش برساتے ہیں اور حسب ضرورت اسے زمین میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ پانی کو فوراً اوپر اڑا کر لے جائیں۔ خدا کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سب کا سب خیر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ زحمت معلوم ہوتی ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو انسانوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو عقل دی ہے۔ اگر رحمت کو سنبھال لیا جائے تو رحمت ہے، ورنہ زحمت بن جاتی ہے۔ انسان کی کوتاہی کی وجہ سے ہی بارش زحمت بنتی ہے۔ آیت نمبر 19۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پس ہم نے پانی سے تمہارے لیے سامان پرورش کے طور پر کھجوروں اور انگوروں وغیرہ کے باغات اگائے۔ ان باغات میں کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو اور دیگر مصارف میں بھی لاتے ہو۔ لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے۔ اس آیت میں 2 مرتبہ لکم آیا ہے جس کے معنی ہے تم سب کے لیے، لہٰذا نیب آئے خداوندی کا ذکر آیا ہے تو وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ لکم تم سب کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ اور اسی طرح زیتون کے درخت بھی اگائے ہیں جو طور سینا کی وادی میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل نکلتا ہے جس سے کھانے والوں کے لیے بہت اچھا سالن تیار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور اسی طرح اگر تم اپنے مویشیوں پر غور کرو گے تو ان میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق آموز سامان ہے۔ سوچو ان جانوروں کے پیٹ میں کوئی خوشگوار شے نہیں ہوتی، پھر بھی ہم ان سے خوشگوار دودھ جیسی عمدہ غذا پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مویشیوں میں تمہارے لیے طرح طرح کے اور فوائد بھی ہیں، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھاتے ہو۔ عبرتن ہمارے ہاں عبور اسی لفظ سے ہے، کسی شے کو عبور کرنے کے لیے اس پار جانا پڑتا ہے۔ مثلا دریا پر پل ہے جو یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، پل کے اس کنارے سے چلیں تو پل کے آخر تک پہنچا جاتا ہے۔ پل دریا عبور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ پل عبور کر کے اس پار کا جائزہ لیا جائے۔ اگر کوئی عبور نہیں کرے گا تو جائزہ کیا خاک لے گا؟ اس لیے پل کے پہلے حصے سے چل کر پل کے آخری حصے پر پہنچنے کے بعد اس پار کا جائزہ لینے کو عبرت کہتے ہیں، جس کا مقصد اس پار جا کر دیکھنا ہے۔ اگر پل کے کنارے پر کوئی کھڑا رہے تو پل کے پار تو وہ جا نہیں سکے گا، اس لیے اس پار سے وہ آگاہ نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا مویشیوں پر غور کر کے عبور کرتے ہوئے حقائق تک پہنچو۔ آیت نمبر 22۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ تم ان مویشیوں پر سوار ہوتے ہو اور پانی میں کشتیوں پر سفر کرتے ہو۔ آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ جس ذات کی پرورش کے لیے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے قوانین کی محکومیت اختیار کی جائے۔ سو بتاؤ کہ تم اس کے قوانین کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ رشد و ہدایت کی ضرورت انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ہے تاکہ انسانیت امت واحدہ بن جائے۔ بنی نوع آدم کو خدا نے ذات عطا کی ہے،
انسان کو ذات کا ملنا اس بات کی نشانی تھا کہ زندگیوں میں طبعی ارتقاء مکمل ہو گیا ہے۔ اب ارتقاء انسان کی غیر مرئی ذات کی صلاحیتوں میں ہونا ہے۔ چونکہ انسانی ذات طبعی قوانین کے دائرے سے باہر ہے، اس لیے اس کی نشو و نما کے لیے خدا نے سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا۔ اب رہ گئی انبیاء کی غرض و غایت، تو بنی نوع انسان اپنی ابتدائی زندگی میں ایک امت واحدہ بن کر رہ رہی تھی۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ لیکن انسانی شعور کے ابھرنے کے ساتھ ہی اس میں انفرادی مفاد پرستیاں ابھریں۔ فاختلفوا سورہ 10 آیت نمبر 19۔ آپس کے جھگڑے اور فساد کھڑے ہوئے۔ عقل انسانی کے پاس اس کا حل موجود نہ تھا کہ انسانیت کو پھر سے امت واحدہ کیسے بنایا جائے۔ انسان کے اختیار و ارادے کے سبب اس کو براہ راست حیوانوں کی طرح رہنمائی دی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے خدا نے انبیاء اکرام کو بھیجنا شروع کیا تاکہ انسانیت کو امت واحدہ بننے کے لیے رہنمائی انبیاء اکرام کی وساطت سے دی جا سکے۔ رہنمائی کی غرض سے خدا نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ سورہ 2 آیت 213۔ جو لوگوں کو وحی کی روشنی میں بتایا کرتے تھے کہ مفاد پرستی کی راہ پر چلنے کے کیا کیا برے نتائج ان کے ہاتھ میں نکلیں گے۔ انذار اور قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ان کی زندگی خوشگوار رہے گی۔ بشارت سورہ 2 آیت 213۔ رہنمائی کی خاطر خدا سب انبیاء کرام پر کتاب یعنی احکامات نازل کیا کرتا تھا۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ اسی طرح رسولوں پر بھی کتاب نازل کیا کرتا تھا۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ دراصل نبی اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لہذا ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے۔ بڑی اور ضخیم کتاب ہی کو کتاب نہیں کہتے۔ نبی رسول اگر صرف ایک حکم بھی لاتے تو وہ اس کی کتاب ہوتی تھی، کیونکہ کتاب کے معنی قانون کے ہیں۔ فرقہ بندی کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ سورہ 30 آیت 31-32۔ کتاب فرقوں کو ختم کرنے کے لیے نازل کی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں میں تو فرقے ہیں۔ اب دو ہی باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، یا تو معاذ اللہ خدا کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ کتاب تمام اختلافات کو دور کر کے انسانیت کو امت واحدہ بنا دے گی۔ خدا کا دعویٰ صحیح ہے، کیونکہ صدر اول میں تو قرآن نے انسانوں کو امت واحدہ بنا دیا تھا۔ فرقوں کی موجودگی میں کیا اب یہ سمجھا جائے کہ اس کتاب میں نعوذ باللہ یہ صلاحیت نہیں رہی؟ خدا نے تو ہر کتاب بھیجنے کی غرض و غایت ہی یہ بتائی کہ کتاب انسانوں کے اختلاف مٹا کر امت واحدہ بنا دے گی۔ اختلافات نہیں مٹ رہے ہیں۔ نمبر 2، یا یہ کہ ہم اس کتاب کو اختلافات مٹانے والی کتاب تسلیم ہی نہیں کرتے۔ قرآن کو تسلیم کرنے والوں کو قرآن کی حکومت قائم کرنی چاہیے جو کتاب کے مطابق فیصلے کرے گی، اور وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے تمام اختلافات کو ختم کر دے گی۔ آیت نمبر 24۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اس کی قوم کے مالدار اکابرین نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، لیکن چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کر لے۔ اگر اللہ نے ہماری طرف کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ اس طرح کی بات ہم نے تو اپنے گزرے بزرگوں سے نہیں سنی کہ خدا کا پیغام بشر لاتا ہے۔ آیت نمبر 25۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ تو ہم جیسا ایک شخص ہے جس کا دماغ چل گیا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دو، تم کچھ دنوں تک انتظار کرو اور دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ نوح علیہ السلام کا سمجھانا بے سود گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ کوئی بات سنے اور سمجھے بغیر میری تکذیب کیے جا رہے ہیں، تو میری ان کے خلاف مدد فرما۔ آیت نمبر 27۔
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری زیر نگرانی ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارے طے کردہ پروگرام کے مطابق پانی کے چشمے جوش مارنے لگیں تو کشتی میں ہر ضرورت کی شے کے دو دو جوڑے ساتھ رکھ لے اور اپنے رفقا کو بھی اس میں بٹھا لے، بجز ان کے جن کو کفر و عدوان نے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ وہ تمہاری جماعت میں شامل نہیں ہوں گے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا جنہوں نے سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے، وہ سب غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق داستان ملاحظہ فرمائیں، سورہ ہود کی آیات 25 تا 49 میں، آیت نمبر 28۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس جب تو اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کشتی میں جم کر بیٹھ جائے تو تمہاری زبان سے یہ صدا اٹھنی چاہیے کہ ہر طرح کی حمد و ستائش اس ذات کے قوانین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس ظالم قوم کے ظلم سے نجات دلائی، آیت نمبر 29۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اس کے بعد تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے میرے پروردگار ہمیں زمین پر ایسی جگہ اتارنا جہاں کا اترنا ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب ہو، تو خیر برکت والی جگہ پر سب سے بہتر اتارنے والا ہے، آیت نمبر 30۔ ان فی ذلک لآیات وإن كنا لمبتلین۔ قوم نوح کے اس واقعہ میں یقیناً تمہارے لیے ہمارے قانون مکافات کی محکم گیری کی نشانیاں ہیں، اور دیکھو ہم کس طرح قوموں کو مختلف حالات سے گزارتے ہیں تاکہ ان کی مضمر صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جائیں، آیت نمبر 31۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ قوم نوح تباہ ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے قوموں کا ایک دور شروع کر دیا، آیت نمبر 32۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بعد والی اقوام میں سے ہم نے انہی میں سے اپنا رسول بھیجا جس نے اسی پیغام کو دہرایا کہ تم صرف خدا کے قوانین کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا اور کوئی ہستی نہیں جس کے قوانین کی محکومیت اختیار کی جائے، سو تم بتاؤ کہ تم خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، آیت نمبر 33۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور اس قوم کے انکارین نے جنہوں نے قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور جو خدا کے قانون مکافات مستقبل کی زندگی کے قائل نہیں تھے،
اور جنہیں سامان زندگی کی فراوانیاں حاصل تھیں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ شخص رسول تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، یہ وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، تو یہ رسالت کا مدعی تم سے کیسے ممتاز ہو گیا جو اس کی بات مانی جائے۔ آیت نمبر 34۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اکابرین نے کہا اے لوگو، اگر اپنے ہی جیسے ایک بشر کی بات مان کر اس کے پیچھے چل پڑے تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔ آیت نمبر 35۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ اکابرین نے کہا کیا تم اس کے کہنے سے اس ڈراوے میں آ جاؤ گے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہیں ظلم و زیادتی کی سزا ملے۔ آیت نمبر 36۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ اکابرین نے کہا اے لوگو، ذرا سوچو کہ یہ کیسی انہونی بات ہے، کیسی عقل سے دور اور قیاس سے بعید بات ہے جس سے یہ رسول تمہیں ڈرا رہا ہے۔ آیت نمبر 37۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اکابرین نے کہا اے لوگو، زندگی تو بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم مرتے ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یقین کرو اے لوگو ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 38۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ اکابرین نے کہا اے لوگو، یہ شخص رسول تو بس ایسا ہے جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ہم اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ آیت نمبر 39۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ رسول نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میری بات سنے بغیر میری تکذیب کیے جا رہے ہیں تو تو ان کے خلاف میری امداد کر۔ آیت نمبر 40۔ قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ ارشاد ربانی ہوا ان قریب یہ اپنی باتوں پر شرمسار ہوں گے۔ آیت نمبر 41۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ تو جلد ہی انہیں ایک ہولناک آواز کے عذاب نے آ پکڑا جس سے وہ خس و خاشاک کی طرح پامال ہو گئے۔ تو دیکھو جو لوگ ظلم کی روش اختیار کرتے ہیں وہ کس طرح زندگی کی کامرانیوں اور خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور قوموں کا دور شروع کیا۔ آیت نمبر 43۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ وہ قومیں بھی تباہ ہو گئیں کیونکہ اللہ کی سنت کے مطابق نہ تو کوئی سرکش قوم ظہور نتائج سے پہلے تباہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ظہور نتائج کے بعد زندہ رہ سکتی ہے۔ آیت نمبر 44۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ چنانچہ قومیں آتی رہیں اور سرکشی کی وجہ سے تباہ ہوتی رہیں، اور ہم نے اپنے رسولوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا
کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد امداد ضرورت ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا۔ جب جب کسی قوم کے پاس رسول آیا تو قوم نے اس کی پیش کردہ تعلیم کی تکذیب کی۔ سنت اللہ کے نتیجے میں وہ یکے بعد دیگرے اس طرح ہلاک ہوتی رہیں کہ بس ان کے افسانے باقی رہ گئے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ خوشگواریوں اور کامرانیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تترا وقفے وقفے کے بعد مسلسل امداد ضرورت، وجعلناہم احادیث، پھر ان کے افسانے باقی رہ گئے۔ آیت نمبر 45۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، انہیں بھی ہم نے اپنے قوانین عطا کیے تھے اور ان کے ساتھ ایسے واضح دلائل دیے جن سے ان قوانین کی صداقت اور محکمیت نکھر کر سامنے آ جائے۔ جس جامعیت اور تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان قرآن میں آئی ہے، کسی دوسری قوم کی یا دوسرے نبی کی داستان نہیں آئی ہے۔ قرآن کے یہ مقامات ملاحظہ فرما لیں۔ سورہ 10 آیت نمبر 83، سورہ 28 آیت نمبر 4، سورہ 43 آیت نمبر 51، سورہ 43 آیت نمبر 52، سورہ 89 آیت نمبر 24، سورہ 20 آیت نمبر 29-30، سورہ 26 آیت نمبر 17، سورہ 23 آیت نمبر 47، سورہ 44 آیت نمبر 18 اور سورہ 26 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 46۔ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ قوانین اور دلائل کے ساتھ انہیں ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے اکابرین کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے اس سے سرکشی اور تکبر برتا۔ وہ تھے ہی بڑے مغرور اور سرکش اور برخود غلط لوگ۔ آیت نمبر 47۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ انہوں نے فرعون اور درباریوں نے کہا کہ کیا ہم ان دو انسانوں کی بات مان لیں جو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، حالانکہ رتبے کے لحاظ سے یہ اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلامی کر رہی ہے۔ آیت نمبر 48۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ان قوموں میں سے ہو گئے جو تباہ ہو چکی تھیں۔ آیت نمبر 49۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ضابطۂ قوانین دیا تھا تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کر کے راہ یاب ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔